الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. اللہ رب العالمین تے پورا توکل کر لینا. اللہ پاک تے بھروسہ کر لینا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ پہ توکل کیا بس اللہ اس کو کافی ہے. اللہ پہ اتنا بھروسہ ہو جائے، اتنا یقین ہو جائے کہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کرنے والا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہا ہے، جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. تو پھر انسان کو کبھی کوئی کسی چیز کی ضرورت رہتی ہی نہیں. جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر انسان نہ پریشان ہوگا، نہ اس کو کسی چیز کا گھاٹا پڑے، نہ اس کو کسی چیز کا غم ہو، نہ اندیشہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی. اللہ پہ یقین ہو جائے، توکل ہو جائے. آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے آپ پہ توکل کرتے ہیں، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، آنکھوں پہ. لیکن کاشتکاری پہ توکل کر لیا، دکان پہ توکل کر لیا، کاروبار پہ توکل کر لیا. یہاں سے مجھے رزق ملے گا، یہاں سے مجھے رزق ملے گا، یہاں سے ملے گا. میرے بھائی، رزق تو دینے والا اللہ کی ذات ہے. اور کئی طریقے ہم نکالتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی. رزق آئے چاہے حرام سے آئے چاہے حلال سے آئے، اس میں کوئی اچھائی برائی نہیں سمجھتے. میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا گھاٹا ہے ہمارے اعمال میں، افعال میں، کاروبار میں. جو بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، جب تک اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہو جائے گا تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. دینے والا اللہ کی ذات ہے، لینے والا بھی اللہ کی ذات ہے. مکمل یقین اس بات پہ کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ کسی دور میں ایک بابا جی رہا کرتے تھے، جنگل میں تھے. ایک ان کی بیوی تھی. تو کہیں سے بادشاہ شکار پہ نکلا. اکبر بادشاہ کی بات کرتے ہیں. وہ چلتے چلتے اکیلا یہاں پہنچا. اب رات ہوگی، رات کے وقت مناسب نہ سمجھا کہ چلا جائے. جنگل ہوتے تھے، درندوں کا بھی ڈر ہوتا تھا. آج تو یہ عالم ہے کہ رات کو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس دور میں رات کو بھی چلا کرتے تھے لوگ. آج انسان سے ڈر لگتا ہے، اس دور میں جانوروں سے ڈر لگتا تھا. آج لوگ
चलते रात को ये कहते हैं कि जानवर तो कोई मिल जाए तो अलहदा बात है, इंसान ना मिले। क्यों? कि इंसान से खतरा मालूम होता है। बात तवक्कल की बात कर रहा हूं मैं। तो उस दौर में वो चलते चलते इसकी कुटिया पे पहुंचा। रात का वक्त था, बादशाह थका हुआ यहाँ पहुंचा और कहने लगा चलो यहाँ रात गुजारते हैं, कल घर चले जाएंगे। तो बाबा जी के पास गया और कहा कि मैंने आपके पास रात गुजारनी है। उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि आ जाओ। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये बादशाह है। जैसा उनके पास कुछ खाना वगैरह था उन्होंने पेश किया, जौन सा बिस्तरा था वो भी पेश किया। रात गुजारी, सुबह हुई तो बादशाह ने इजाज़त ली कि बाबा जी आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। कभी आपको कोई ज़रूरत पेश आ जाए, आपने रात को मेरा कुछ इंतज़ाम किया सोने का, खाने का, तो मेरा नाम अकबर बादशाह है। जब भी आपको कोई ज़रूरत पेश आए, कोई किसी किस्म का मसला हो तो मेरे पास आना। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपके काम आ सकूं। कई दिन गुजरने के बाद बादशाह तो चला गया। कई दिन गुजरने के बाद माई साहब, वो जो बुढ़िया थी बाबा जी की बीवी, उसने कहा कि वो हमारे पास अकबर आया था अक्कू, तो उसके पास जाओ, कुछ इमदाद मिल जाए। वो चले गए। वहां दिल्ली में पूछ रहे हैं मुझे अक्कू से मिलना है, कौन बताए अक्कू कहाँ है। अब वो तलाश करते 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 किसी समझदार आदमी के पास गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने अक्कू से मिलना है। उन्होंने कहा कि अक्कू यहाँ तो कोई नहीं, आप किससे मिलना है। वो ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे घोड़े पे था, ऐसे कपड़े थे उसके, ऐसा लिबास था। वो सारी तफसील बताई तो उस आदमी को समझ आ गया कि इसने तो, बाबा जी ने तो अकबर बादशाह को मिलना है। वो कहने लगा आओ बाबा जी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वो लेके गया, दूर से कहा वो जो तख्त पे बैठा है ना, बुलंद कुर्सी पे, वो आपका अक्कू है। बाबा जी गए, बादशाह ने देखा कि यह तो वही आदमी है जिसके पास मैंने रात गुजारी थी। तो बादशाह ने बड़े अदब एहतराम से खड़े होकर इस्तकबाल किया और जहां बैठे थे ना तख्त पे, बाबा जी को वहां बिठा दिया। खुद एक कुर्सी पे बैठ गए। वजीरों ने कहा बाबा जी को कुर्सी दे देते हैं, आपने तख्त पे बिठा दिया। तो बादशाह ने कहा कि ये एक दिन इसने मुझे अपने तख्त पे बिठाया था, आज मैं इसको अपने तख्त पे बिठा देता हूँ, मामला बराबर हो जाएगा। तो कुछ देर बाद बाबा जी के वो जो जूता था वो धूल से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ था। बाबा जी ने वहां ही उसे झाड़ दिया। वो गर्दो गुबार पड़ी। वजीरों ने देखा कि ये क्या कर दिया। तो बादशाह ने कहा इसको मालूम नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ये बादशाह का तख्त है, इसको क्या मालूम है। तो मिट्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सफाई हो जाएगी, लेकिन इसको कुछ नहीं कहना। कुछ देर बाद बुलाया नौकरों को कि इसको पोशाक दो, नहलाओ धुलाओ, खाना खिलाओ। खिला के वहां बिठा दिया तख्त पे। बादशाह ने कहा बाबा जी आप बैठे, मैं अपने मालिक की ड्यूटी दे लूं। अब सामने मस्जिद थी। अकबर बादशाह नमाज पढ़ने चले गए। बाबा जी ऊपर चबूतरे पे बैठे थे, देख रहे थे क्या कर रहा है। अकबर बादशाह ने वजू किया, वजू करके फिर नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर कहा। तो बाबा जी देख रहे थे। अब बादशाह कभी रकू में जाता, कभी सजदे में जाता।
बाबा जी देख रहे, आखिर में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, हाथ खड़े किए, दुआ की और दुआ करके वापस आ गए। अब बाबा जी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। वापस आया तो बाबा जी कहने लगे, मियाँ अकबर, ये आपने क्या किया है? कभी आप सजदे में चले जाते, कभी आप झुक जाते, कभी हाथ बांध लेते, कभी ऐसे हाथ उठा लेते, ये क्या कर रहे थे? तो बादशाह कहने लगा, बाबा जी, जिसने मुझे ये सल्तनत दी है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, इस मुल्क का बादशाह हूँ, जिसने मुझे ये सल्तनत दी है, ये इज्जत दी है, ये शान शौकत दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि अब और मजीद इजाफा फरमा, और मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझ पर ये एहसान किए हैं। अच्छा, ये कर रहे थे। तो वो जो हाथ खड़े किए उससे दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे और इज्जत अता फरमा और मैं शुक्र अदा करता हूँ तेरा। तो वो बाबा जी जब ये बात सुनी तो कहने लगे, अच्छा, तुम तो खुद मांगते हो, तुम तो खुद मांगते हो, अब तुमसे मैं क्या मांगू? और बाबा जी चल दिए। बादशाह कहने लगा, बाबा जी इधर तो आओ। बाबा जी कहने लगे, छोड़ो, तुम खुद भिखारी हो, मांगते हो, तुमसे मैं क्या मांगू? मैं भी उससे मांगूंगा जिससे तुमने मांगा। अल्लाह अकबर। अब बाबा जी वापस आए, अपनी कुटिया पे पहुंचे। बीवी ने पूछा, क्या मामला बना? कहने लगा, बीवी, अल्लाह की बंदी, वो तो खुद भिखारी था, मांगत था, उससे मैं क्या मांगता, क्या दे देता? आओ, जो जिससे वो मांग रहा था हम उससे मांगे। अब वो बाबा जी ने देखा तो था भी कैसे वजू किया। वजू को शायद जानते तो नहीं थे, पर वैसे वैसे माई साहब को भी हाथ मुंह धुला दिए, अपने भी साफ किए और वजू किया। वजू करने के बाद ऐसे ही उसको भी खड़ा किया और खुद भी खड़े हो गए। वैसे ही नमाज अदा की। कुछ आता था या नहीं आता था, लेकिन नमाज की हालत बना ली। सजदा वैसा किया, रकू वैसा किया, कयाम वैसा किया। आता था कुछ या नहीं आता था, लेकिन अल्लाह को यही बात पसंद आ गई। यही उसकी बात बहुत अल्लाह को पसंद आ गई कि मेरा बंदा मेरे सामने झुक तो गया है। अब वो कुछ देर ऐसे करते रहे, सजदे देते रहे, क़याम में खड़े रहे, रुकू करते रहे। कुछ देर बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, जो अकबर को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? तो दुआ कबूल हो गई। और जब माई साहब अंदर दाखिल हुई आग जलाने के लिए, तो आग जलाई, देखा वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई। तो वो ईंटें जो लगाई हुई थी वो उखाड़ी, देखा थाल बीच में खजाना निकला। तो वो बादशाह हो गए, बहुत बड़ा माल वहां से खजाना हासिल हुआ। कुछ दिनों बाद जब दौलत आ जाती है तो इंसान को अकल भी आ जाती है, शऊर भी आ जाता है। बाबा जी ने वहां एक बस्ती बनाई और वहां एक मस्जिद भी बनाई, नमाज भी पढ़ने लगे, इमाम भी रख लिया और लोगों को ऐलान किया कि मेरे पास आके रहो। और मकान बना बना के लोगों को दिए कि यहाँ आके रहो। कुछ दिनों बाद बादशाह का गुजर भी वहां से हुआ, तो देखा कि वैसे ही मकान बाबा जी के हैं, वैसे ही महल खड़े किए हुए हैं, वैसे ही बारादरियां बनी हुई हैं, ठाठ बाट से बैठे हैं, रैयत भी बैठी। अकबर आया, देखा, बहुत खुश हुआ, कहने लगे, बाबा जी आपने ये कहां से लिया? तो अर्ज की बाबा जी ने
کہ اکبر آپ سے جو مانگا تھا مانگتا تو آپ کیا دیتے؟ 10 من کنک دے دیتے، گندم دے دیتے، کچھ سونا دے دیتے، روپے دے دیتے، لیکن میں نے آپ سے مانگا نہیں، اس لیے کہ میں اس سے مانگوں گا جو آپ کو دے رہا ہے۔ آج میں نے اس سے مانگا ہے تو مجھے کمی کسی بات کی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ میرے بھائی، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ آج اولاد جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے کہ میرا باپ، میری والدہ کچھ مجھے دے دے تو میرا کاروبار سیٹل ہو جائے گا۔ ماں باپ اولاد پہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اولاد کچھ دے دے تو میرا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ اللہ سے مانگو۔ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کی پرورش کرے۔ باقی جو رزق ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں بھی دوں گا، تمہارے آنے والے بچوں کو دوں گا، تمہارے باپ دادوں کو بھی میں نے ہی دیا۔ یہ توکل نہ کریں، نہ اولاد پہ نہ ماں باپ پہ، اللہ سے مانگے۔ رزق اللہ دینے والا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے مانگیں گے کوئی کمی نہیں آئے گی، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، کسی قسم کا افلاس نہیں آئے گا، کسی قسم کی بھوک نہیں آئے گی۔ اللہ سے مانگیں، اللہ پہ تقوی رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس اللہ اس کو کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہو گیا تو پھر کس بات کی کمی رہے؟ یہ توجہ سے ذہن میں بٹھا لیں۔ آج ہمارے توکل جو ہے نا یہ کامل نہیں ہے، توکل نہیں کامل ہے۔ جب توکل کامل ہو جائے گا تو اللہ ایسے سبب پیدا فرمائے گا، آپ کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے رزق آئے گا، جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوگی وہاں سے بھی رزق آئے گا، جب آپ توکل اللہ پہ کر لیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے فرمایا جو قوم اپنی حالات خود نہیں بدلتی میں بھی اس کے حالات نہیں تبدیل کرتا، یہ بات اچھی ہے، یہ درست ہے۔ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے، انسان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے، لیکن یہ نہ سوچ لیں کہ یہ ذریعہ نہ ہوتا تو میرے پاس رزق نہ ہوتا۔ نہیں نہیں، اس ذریعہ ایک اختیار کیا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ اتنا عطا فرمائے گا جو آپ کو کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ پہ توکل رکھو گے تو اعمال بھی انسان اچھے کرے گا۔ انسان اللہ پہ توکل کر کے اعمال بھی اچھے کرے گا تو عمل اچھے ہو جائیں گے، لوگ آپ کی دنیا میں تعریف کریں گے، اور آخرت وہ تو آپ کی کامیابی، آخرت تو خود بخود مل جائے گی جب آپ کام اچھے کریں گے۔ اب اس بابا جی کو دیکھ لیں، توکل اللہ پہ کیا اور پھر اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ نماز پڑھی، آج ہمارے دوست ایسے ہیں نماز کے قریب نہیں جاتے، جب اللہ کی حاضری نہیں دے رہے، اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہو رہے، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، تو اللہ پہ توکل آپ کیسے کریں گے؟ یہ بنیاد ہے، نماز پڑھنا مسلمان کا فرض ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور رزق حلال کھائیں، چاہے تھوڑا ملے اس میں بھی برکت ہوگی، تھوڑے میں بھی برکت ہوگی، لیکن آپ کھائیں حلال، اور حلال کھانے کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ پرسکون ہوں گے، ذہن پرسکون ہوگا، رات کی نیند پرسکون ہوگی۔ اب بے ایمانی کر کے حرام کا رزق کما کے آپ جتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں اس میں سکون نہیں ملے گا، نہ اطمینان ہوگا۔ جب دنیا میں آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا، سکون اس حرام دولت سے نہیں مل سکتا، تو آخرت آپ کو کیا ملے گی؟ جب اللہ پہ توکل کرو،
حلال کھاؤ، نماز پنجگانہ ادا کرو. اللہ پاک نے بے شمار دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو. اب لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے. زکوٰۃ فرض ہے نا، یہ چیزیں فرض ہیں. زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، حج کرنا بھی فرض ہے. 5 بنا اسلام کی ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آج لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ بھی جب کبھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو اذان ہوتی ہے، کوئی لوگ پڑھ لیتے ہیں کلمہ، کوئی نہیں بھی پڑھتے. جب اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا تو اللہ پہ توکل کیا کرو گے؟ تو اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ پہ توکل بھی ہوگا. جس کا نام ہی نہیں آپ کی زبان پر آ رہا تو اس پہ توکل آپ کا کیا ہوگا؟ جس کے سامنے آپ جھک ہی نہیں رہے، سجدہ ہی نہیں جس کو کر رہے، اس پہ توکل آپ کا کیا آئے گا؟ توکل تب آئے گا جب آپ اس کے سامنے جھکیں گے، آپ اس کا نام پکاریں گے، دل میں اس کو یاد کریں گے، دماغ میں اس کو یاد کریں گے، اور کھانے پینے کے وقت، کمانے کے وقت، ہر جگہ، سونے بیٹھنے جاگنے کے وقت اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ پہ توکل ہو جائے گا. آج میرے خیال میں میں اپنی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ موبائل پہ لوگوں کا بڑی توجہ ہے. موبائل ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے جیب میں چلا جائے، فوراً اسی وقت خیال آتا ہے اور نکال لیتے ہیں. اللہ پہ کبھی ایسا یقین آیا؟ اس کو دیکھنا تو اپنی ایک فرض سمجھ لیا، اور جو فرض تھے ان کو چھوڑ دیا. نماز چھوڑ دی، وہ فرض تھی. روزہ چھوڑ دیا، وہ فرض تھا. زکوٰۃ چھوڑ دی، وہ فرض تھی. حج چھوڑ دی، بے شمار مال ہے اکٹھا کر لیا، لیکن نیکی کی طرف نہیں لگ رہا، برائی کی طرف وہ مال جا رہا ہے. دیکھو میرے بھائی، جو مال آپ کما رہے ہو اللہ کے ہاں وہ قبول تب ہی ہوگا جب حلال ہوگا. حلال کمانے سے اس میں تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کو کفایت کر جاتا ہے، 2 کا 3 کو کفایت کر جاتا ہے، 3 کا 4 کو کفایت کر جاتا ہے. لیکن کھانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں اور آداب کے ساتھ کھائیں. آج ہمارے پاس آداب ہی نہیں ہے، حیوانوں کی طرح کھا رہے ہیں. چل بھی حیوانوں کی طرح، سونا بھی حیوانوں کی طرح. انسان والی بات ہی کہاں ملتی ہے؟ سوچو، یہ زندگی تو چند دن کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے. یہ کوئی پروف نہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. خیال کرو اس کا کہ کب ختم ہونے والی ہے، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ پر توکل کر لینا کافی ہوگا. اللہ پہ توکل کیا تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں میں کامیابی ہوگی. اللہ پہ توکل کرنا اہم چیز ہے. اہل سنت، اہل حدیث، کوئی بھی فرقہ ہے، آج کوئی کہتا ہے میں واحد ہوں، کوئی کہتا ہے میں سرکار کا غلام ہوں. کیا سرکار نے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ پہ توکل ہی چھوڑ دے؟ میرے بھائی، اللہ پہ توکل کرو. اللہ پہ انبیاء نے بھی اللہ پہ توکل کیا. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابو طالب کے گھر رہا کرتے تو لوگوں، عرب والوں نے اکٹھے ہو کے، مکے والوں نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر وہ کہتا ہے تو ہم اس کو
سارے قبیلوں کی سرداری بھی دے دیتے ہیں، جس گھر کا چاہے رشتہ بھی مل جائے گا، جتنا مال چاہے وہ بھی مل جائے گا، لیکن یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہمیں نہ روکے۔ تو ابو طالب، سردار ابو طالب نے فرمایا بیٹا، مکے والے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو رشتہ مانگو وہ بھی مل جائے گا، جتنی دولت مانگو وہ بھی مل جائے گی، سرداری بھی مل جائے گی، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ بیٹا میں کہتا ہوں کہ خود کر لیا کرو، ان کو نہ کہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ چچا جی، اگر میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور چاند بھی دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں تو یہ جو پیغام میں نے اللہ کا پہنچانا ہے یہ پہنچاتا رہوں گا، یہ جو میرا فریضہ ہے میں ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کو ان کی پریشانی ہے تو ان کو سمجھا دیں، میں چاند اور سورج بھی قبول نہیں کروں گا اس کے بدلے، کیونکہ اللہ پہ آپ کا توکل تھا۔ اور پھر وہی چاچا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ، اگر یہ تم سنانا چاہتے ہو اتنی بڑی چیز ٹھکرا کر تو جاؤ پھر سناتے رہو، اگر تمہاری طرف کوئی انگلی کرے گا تو ابو طالب اس کی انگلی کاٹ دے گا، کوئی ہاتھ کرے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہاں اللہ پہ توکل کرنے سے لوگ بھی آپ کے ساتھی ہو جائیں گے، دشمن جو ہیں وہ بھی دوست ہو جائیں گے، پر توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، نہ اپنے کسی دوست پہ، نہ اپنے کسی رشتے پہ، صرف اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ پہ توکل آپ کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو توکل مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھیں اور پھر کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا